السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنانس ہب۔ آج ہم بات کریں گے اس کرنسی کی جو سکوں کے بعد آئی، یعنی کاغذی کرنسی۔ آج ہم جانیں گے کہ یہ کب، کیوں اور کہاں سے شروع ہوئی اور یہ کس طرح پوری دنیا میں رائج ہوئی۔ تو آئیے چلتے ہیں ایک دلچسپ تاریخی سفر پر، جہاں سے ملیں گے ہمیں ان سوالوں کے جوابات۔ جیسا کہ پچھلی ویڈیوز میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پرانے وقتوں میں لوگ سونے، چاندی اور تانبا جیسے دھاتوں سے بنے سکے استعمال کرتے تھے۔ یہ سکے بلا شبہ قیمتی تھے، مگر وقت کے ساتھ ان کے استعمال میں کئی مشکلات سامنے آئیں۔ جب بڑی تجارت کی جاتی تو ہزاروں سکوں کو اٹھا کر لے جانا مشکل ہوتا۔ قیمتی دھاتوں کے باعث ان سکوں کو چرانا یا چھپانا عام ہو گیا تھا۔ ہر ملک یا علاقے کے اپنے سکے ہوتے جنہیں ہر جگہ قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ یہ تمام مسائل انسان کو مجبور کر رہے تھے کہ کوئی نیا، آسان اور محفوظ نظام بنایا جائے۔ کاغذی کرنسی کی ابتدا کا سہرا چین کے سر جاتا ہے۔ 7ویں صدی میں ٹانگ سلطنت کے دور میں تاجروں نے بینکوں یا سرکاری دفاتر میں سونا یا چاندی جمع کروانے کے بعد ایک رسید لینا شروع کی، جس سے وہ دوسرے تاجروں کو ادائیگی کرتے۔ بعد میں 960 میں سونگ ڈینسٹی کے دور میں باقاعدہ کاغذی نوٹ شائع کیے گئے، جنہیں جوزی کہا جاتا تھا۔ یہ نوٹ اصل میں ایک وعدہ تھے کہ آپ جب چاہیں اسے سرکاری خزانے میں جمع کروا کر اس کے بدلے سونا یا چاندی لے سکتے ہیں۔ چین کے بعد یہ تصور دنیا بھر میں پھیلنے لگا، خاص طور پر یورپ میں 17ویں صدی کے آخر میں جب تجارت بڑھنے لگی اور بینکوں نے لوگوں کو رسیدیں دینی شروع کی۔ 1661 میں سویڈن پہلا یورپی ملک تھا جس نے باقاعدہ سرکاری نوٹ جاری کیے۔ شروع میں لوگ ان نوٹوں کو شک کی نظر سے دیکھتے تھے، کیونکہ وہ کاغذ تھے، سونا یا چاندی نہیں۔ بلکہ وقت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو یقین ہو گیا اگر حکومت ضمانت دے رہی ہے تو یہ نوٹ بھی محفوظ ہیں۔ کاغذی کرنسی نے تجارت کو آسان، محفوظ اور تیز بنایا۔ ہلکی اور آسانی سے قابل نقل و حمل تھی۔ دھوکہ دہی اور چوری کے خطرات کم ہوتے۔ بین الاقوامی تجارت میں آسانی پیدا ہوئی۔ جہاں اتنی کچھ سہولیات موجود تھیں، وہاں بہت سارے مسائل بھی تھے۔ لیکن کاغذی کرنسی کو وجود میں لانے اور اس کو عوام میں رائج کرنے کے لیے کئی مشکلات اور رکاوٹوں کا سامنا کرنا پڑا، جن میں سے چند آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ نمبر 1، ابتدا میں لوگوں کو کاغذی کرنسی پر یقین نہیں تھا، کیونکہ وہ صرف ایک کاغذ کا ٹکڑا تھی۔ لوگوں کو عادت تھی کرنسی سونے یا چاندی جیسے قیمتی دھات سے بنی ہوتی ہے، جس کی اپنی اصل قدر ہو۔ لوگ یہ سوچتے تھے کہ اگر حکومت ختم ہو جائے یا وعدہ پورا نہ کرے تو یہ نوٹ تو محض کاغذ ہیں۔ نمبر 2، اعتماد کا فقدان، لیک آف ٹرسٹ۔ کاغذی کرنسی کو نقل کرنا سکوں کی نسبت آسان تھا۔ شروع میں پرنٹنگ ٹیکنالوجی اتنی جدید نہیں تھی، جس سے جعلی نوٹ بنانے والوں کے لیے آسانی پیدا ہو گئی اور یہ حکومت کے لیے بڑا چیلنج تھا۔ نمبر 3، جعلی نوٹ۔ کاغذی نوٹ صرف ایک وعدہ تھا کہ اس کے بدلے سونا یا چاندی دیا جائے گا، لیکن حکومتوں کو اتنا سونا چاندی جمع رکھنا بھی مشکل تھا تاکہ ہر وقت اس وعدے کو پورا کر سکیں۔ اگر سب لوگ ایک ساتھ نوٹ واپس لے جا کر سونا مانگتے تو حکومت کے پاس اتنا سونا نہیں ہوتا۔ نمبر 4، معاشی عدم استحکام۔ کاغذی کرنسی کو صحیح طریقے سے جاری نہ کرنے پر مہنگائی اور معاشی بحران پیدا ہو جاتے تھے۔ مثلاً اگر حکومت زیادہ نوٹ چھاپ دے تو اس کی قدر گر جاتی ہے اور قیمتیں آسمان کو چھونے لگتی ہیں۔ نمبر 5، قانونی اور معاشرتی رکاوٹیں۔ کئی ملکوں میں مذہبی، ثقافتی یا قانونی طور پر نئی کرنسی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ مثلاً کچھ لوگوں کا ماننا تھا کہ حقیقی دولت صرف وہی ہے جو دھاتوں میں ہو، کاغذ پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 6، بین الاقوامی قبولیت کا مسئلہ۔ کاغذی کرنسی کو شروع میں دوسرے ملکوں میں قبول نہیں کیا جاتا تھا۔ تجارتی راستوں پر تاجروں کو پرانے طریقے یا سونے کی کرنسی ہی استعمال کرنی پڑتی تھی۔ کاغذی کرنسی نے جب دنیا میں قدم رکھا تو لوگوں کا اعتماد، سیکورٹی، قانون سازی اور سونے کے ذخائر جیسے مسائل بڑی رکاوٹ بنے۔ لیکن وقت کے ساتھ ٹیکنالوجی، بینکنگ سسٹم اور حکومتی اداروں کی پالیسیز ان مسائل کو حل کیا اور کاغذی کرنسی دنیا کی سب سے بڑی اقتصادی حقیقت بن گئی۔ آج دنیا کے تقریباً ہر ملک میں کاغذی کرنسی کسی نہ کسی شکل میں رائج ہے۔ دنیا کی کئی بڑی معاشیں اپنی کاغذی کرنسی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس کے بعد کیا ہوا اور کیسے ہوا، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ اللہ حافظ۔